السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج قانون شریعت کا نیا سبق ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا۔ چلیے ٹھیک، عقیدہ چلیے۔ خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ عقیدہ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت ہی اہم بات ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ ہر ممکن، دیکھیے دو چیزیں، ایک ممکن اور ایک محال۔ کیا بولیے؟ ایک ممکن اور ممکن کس کو کہتے ہیں اور محال کس کو کہتے ہیں، یہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ بس اتنا آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ خدا کے لیے ہم دو چیزیں مانتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے ممکن ہے اور کچھ چیزیں محال ہے۔ اور ممکن پر ہم قدرت مانتے ہیں، محال پر قدرت نہیں مانتے۔ محال پر قدرت اس لیے نہیں مانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے، ہر شے پر نہیں، ہر۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن کیا ہے؟ دیکھو بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو، آسمان سے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، ممکن ہے اللہ کے لیے کہ بارش کہاں سے ہونے لگے؟ زمین سے ہونے لگے۔ درخت کہاں سے؟ زمین سے اگتا ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر زمین کا ہوا میں درخت اگنے لگ جائے۔ یہ اللہ کے لیے قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جو چاہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ماں باپ کی ملاپ سے ہی اولاد ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر ماں باپ کے ملے اولاد پیدا کر دے، لڑکا انسان کو پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، اللہ قادر ہے اس بات پہ۔ اسی طریقے سے اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو پیدا کر دیں، بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیں۔ ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کن سے پیدا ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کہ بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ سورج ابھی گرمی پہنچا رہا ہے، اللہ چاہے تو سورج رات میں ٹھنڈی لگتی ہے، دن میں گرمی لگتی ہے، اللہ چاہے تو دن میں ٹھنڈا لگے، رات میں گرمی لگے۔ اللہ ہر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو یہ دنیا ایک سیکنڈ میں فنا، بولیے یہ ممکن ہے اللہ کے لیے۔ لیکن یہ کوئی کہے گا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ معنی ہوا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مطلب اللہ اپنے لیے دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے لیے عجز ہے، کمزوری ہے؟ نہیں، کمزوری نہیں۔ اللہ اپنے لیے بیوی بنا سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اپنے لیے بیوی بنا سکتا ہے، اپنے لیے اولاد بنا سکتا ہے، اپنے لیے خود دوسرا خدا بنا سکتا ہے، ایک اپنا جیسا دوسرا خدا نہیں۔ ہم بولیں گے کیا؟ نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ محال ہے۔ اللہ اپنے لیے دوسرا خدا بنا لے، نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ محال۔ اللہ اپنے لیے بیوی بنا لے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اللہ اپنے لیے اولاد بنا لے، یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ اور محال تحت قدرت باری تعالیٰ نہیں ہوتا، یعنی محال جو ہے یہ قدرت کے تحت نہیں ہے۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ اگر کوئی بولے گا کہ نہیں محال پر قدرت مانے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ بیوی بنانے پر بھی قادر ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے بیوی ہی اگر بول دیں یا بچے ہی بول دیں تو ایک کیا، تو پھر دوسرا خدا بھی تو بنانے پر قادر ہے، کیوں نہیں بنائے گا؟ تو یہ دراصل الوہیت کا کیا ہو جائے گا؟ انکار کرنا پا جائے گا۔ کس کا پا جائے گا؟ الوہیت کا انکار کرنا پا جائے گا۔ تو ہم جب بھی یہ کہیں گے تو یہ ضرور کہیں کہ اللہ ہر ممکن شے پہ کیا ہے؟ بولیے قادر ہے۔ ہر ممکن شے پہ کیا ہے؟ جیسے جھوٹ، جہل، ظلم، اللہ کے لیے یہ ماننا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اللہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ ہر ممکن پر قادر ہے اور کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں، اور محال تحت قدرت نہیں ہے۔
یعنی محال قدرت کے تحت جو چیزیں محال میں آتی ہے، محال میں یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے اللہ اپنے لیے اولاد بنا لے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اس پر قدرت ماننا الوہیت کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے. محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار. عقیدہ خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان اللہ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے. یعنی خیر و شر، کفر و ایمان، طاعت و عصیان جتنی چیزیں ہیں، یہ جو اعمال ہے، افعال ہیں، یہ جتنی چیزیں سب کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق. حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہوتے ہیں. جو روزی ہمیں مل رہی ہے، جیسے ہم کسی کے اندر کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ صاحب جو ہوتا ہے، وہ سیٹ جس کو بولتے ہیں، مالک جس کو بولتے ہیں، تو وہ کسی کوئی کمپنی میں جاب کرتا ہے تو اس کا مالک اس کو روزی دیتا ہے. تو مالک روزی نہیں دیتا ہے، حقیقتاً روزی کون دیتا ہے؟ جیسے ہمارے ماں باپ کھلا رہے ہیں تو کھلانے والی ذات وسیلہ تو ماں باپ ہے، لیکن کھلا کون رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. یہ حقیقت ہے. اسی طریقے سے اس کو یہ عقیدہ کے ساتھ ہم اولیاء اللہ سے بھی مانگتے ہیں. تو اس اعتبار سے جیسے مدد پہنچانے والا حقیقتاً کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن ہم کسی کو بولتے ہیں بھائی میری مدد کرو، تو یہ نہیں بولتے کہ تم اللہ کے بغیر مدد کر سکتے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی مدد، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی روزی پہنچا نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی عزت دے نہیں سکتا ہے. تو یہ حقیقت یاد رکھیں کہ حقیقتاً جو بھی فائلے کا حقیقی، جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، تو ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے. ماں باپ کے ذریعے ہم دنیا میں آئے ہیں. ماں باپ پیدا ہمیں نہیں کیا، پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے ہمیں دنیا میں تخلیق کیا، ہمیں بھیجا. ہاں ذریعہ کیا بن گیا؟ ماں باپ بن گیا. اللہ چاہتا تھا کسی اور ذریعے سے بھی بھیج دیتا. ہمارے دنیا میں آنے کا وجہ ماں باپ بنا ہے، لیکن اللہ چاہے تو کسی اور ذریعے سے بھی انسان کو پیدا ہو سکتا تھا، کہ درخت سے ہی انسان پیدا ہو جاتا. اللہ کے لیے ممکن ہے یہ. اللہ کے لیے کیا ہے یہ؟ ممکن. یہی کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ وغیرہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے. یہ بہت اہم عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ پر کیا نہیں ہے؟ کچھ واجب نہیں ہے. عقیدہ اللہ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب دینا. دیکھو ہم ابھی نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن حدیث سیکھ رہے ہیں، قانون شریعت پڑھ رہے ہیں، شریعت کا قانون پڑھ رہے ہیں، تو یہ ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ جیسے آپ کسی کے اندر کام کر رہے ہیں، کسی مالک کے اندر، کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں، تو اس مالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو اس کا اجرت دے. آپ کسی کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کو پیسہ دینا کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، ضروری. کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری. لیکن آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو ثواب دے. کیا ضروری نہیں ہے؟ اللہ آپ کو نہ ہی ثواب دینا اللہ کے لیے واجب ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھے، تو یہ آپ سوچیے کہ اللہ کو ضروری ہے کہ میرے کو ثواب دے، تو ایسا بولیے، ایسا نہیں. بات سن رہی ہے؟ اسی طریقے سے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کمپلسری، ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو عذاب دے. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ ثواب دینا نہ عذاب دینا. نہ وہ کام کرنا جو بندے کے حق میں مفید ہو، نہ وہ کام کرنا جسے بندے کے، جیسے دیکھیے گا ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے حق میں فائدہ ہو. جیسے یہ کام ہم کر رہے ہیں تو نہیں، کسی کو فائدہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا بنائی یا سورج نکالے یا بارش ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نہیں ہے کہ وہ کام کرے جو بندے کے حق میں فائدہ ہو. کیوں؟ وہ مالک علی الاطلاق کہ جو چاہے کرے حکم دے، جو چاہے کرے حکم دے، ثواب دے تو فضل ہے، عذاب دے تو عدل ہے. وہ جو چاہے کرے حکم دے. وہ مالک علی الاطلاق ہے، بادشاہ ہے، رب لم یزل ہے، خالق کائنات ہے، تن تنہا دنیا اور کائنات عالم کا بادشاہ ہے. اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، کوئی اس کے حکم پر نہیں. ابھی اللہ تعالیٰ چاہے تو بارش کو برسا دے، اللہ چاہے ابھی دنیا کو ختم کر دے. ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کیا کر دے؟ ختم کر دے. اب کوئی بولے گا کہ یا اللہ تو نے دنیا کی وہ ختم نہیں، اس کے حکم پر کوئی، اس کے امر پر کوئی حکم چلا. اللہ چاہے تو ابھی بارش برسا دے. اب جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے شادی بیاہ ہو رہا ہے تو اس میں بارش ہو جاتی ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے، تو آپ بولے گے یار ابھی بارش نہیں ہونا. آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. اللہ خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا رب ہے. وہ جب چاہے جو چاہے کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. اس پہ حکم پر کوئی بندہ حکم کوئی انکار نہیں سکتا. دیکھیے تو یہ ہے آپ کا اصل مسئلہ کہ جو چاہے کرے، حکم دے، ثواب دے تو اس کا فضل ہے. اگر کوئی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ ثواب دے رہا ہے آپ کو. مثال کے طور پر آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل مانے. کیا مانے؟ جیسے آپ نیکی کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، قرآن کا حافظ بنتے رہیں، اور اس پہ بننے پر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے، تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ مجبور نہیں ہے کہ آپ نیکی کر کے آخرت میں گئے نا تو اللہ مجبور ہو گیا نا اس کو جنت میں بھیجنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے. میں یہ کوئی عقیدہ رکھ کر آپ نیکی کیجیے گا کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں تو ہم کو تو جنت ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تو دے گا ہی دے گا.
تو یہ عقیدہ رکھ کے ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں, ہم جو بھی نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو جنت ملے گی, ورنہ ملنے والی نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو, اب کوئی بندہ گناہ گار ہے, شراب ہے, تو آپ تو سوچیں گے کہ اس کو عذاب مل جائے, لیکن اللہ چاہے گا نہیں چھوڑ دو, معاف کر دو. کیا کر دو؟ تو آپ نہیں کہہ سکتے اللہ تو نے اس کو معاف کیوں کر دی. وہ مالک ہے, جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے عذاب دے. بڑے بڑے لوگ ہیں, بلعام بن بورا کا دیکھے نہیں ہوں گے آپ, اتنا بڑا عابد و زاہد تھا کہ مستجاب الدعوات تھا, لیکن اللہ کے نبی کی شان میں اس نے بد دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار کر کے, مطلب دھتکار دیا. اور قرآن کریم میں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کہ اس کی مثال کتوں کی جیسی مثال کی طرح ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. ایک سجدہ کا منکر ابلیس رب کی ایک حکم کی نافرمانی کی, اللہ نے اس کو بارگاہ سے مردود قرار دیا. لیکن یہی دیکھ لیجئے, ایک گناہ گار شخص سے 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا, ایک مرتبہ کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری سارے خطاؤں کو معاف فرما دیا. اللہ بادشاہ ہے, تنہا بادشاہ, مالک علی الاطلاق ہے, مطلق مالک ہے, وہ مطلق مالک ہے, وہ جو چاہے کرے, کوئی اس کے حکم پر نہیں مان سکتا. حکم وہ ثواب دے دے تو فضل ہے, عذاب دے تو عدل ہے. ہاں اس کی یہ مہربانی ہے کہ یہ وہی حکم دیتا جو بندے کر سکیں. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ وہی حکم دیتا جو بندہ کر سکے. دیکھو آج دیکھو کیسے ہم پر حج فرض نہیں ہے, آپ پر قربانی واجب نہیں ہے, زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہے, چھوٹا بچہ نابالغ اس پر نماز فرض نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ ہم جو غریب آدمی حج نہیں کر سکتا, جو غریب آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, قربانی نہیں دے سکتا, لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ حکم نہیں دیتا جو ہم کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان کو اس کے طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. یہ اللہ کی مہربانی, اللہ کی شان ہے. یہ وہ کریم رب کی شان ہے کہ ہمیں وہی حکم دیتا جو ہم کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم دین پر نہیں چل سکتے, آپ کہیں گے کہ دین بڑا ٹف ہے, یا آپ جھوٹ بات کہتے ہیں, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم دے ہی نہیں سکتا جو بندہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز, ایک ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ آپ بے ہوشی کی حالت میں 6 وقت کا نماز 6 وقت ہو گیا, آپ پر نماز نہیں ہے. اگر آپ پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ بیمار ہیں, پانی سے وضو نہیں کر سکتے, نقصان دہ, تو آپ کرو. قرآن کریم میں کہ آپ تیمم کر لو. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا, آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیں. یہ رعایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندے کر سکے. ضرور مسلمانوں کو, ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فضل سے, اپنے فضل سے جنت دے گا, اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا. یہ اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما دیا. یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان جو نیکی کر رہا ہے اس کو جنت ملنا ہی ملنا, نہیں, اس وجہ سے ہے یہ کہ اللہ نے کیا کر لیا, وعدہ کر لیا ہے. کہ وعدہ کیا کیا ہے کہ جو ایمان من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, کہ جو اچھے اعمال کرے دنیا میں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اور ہو مومن, تو اللہ اس کو یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار, تو اللہ اس کو ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں روان ہیں. یہ اللہ کا فضل. اللہ نے وعدہ کیا کہ مومنوں کو اللہ کہاں دے گا, جنت عطا فرمائے گا, اور کافروں کو اللہ جہنم دے گا. ہاں تو یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا, کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. کفر و شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا اللہ کیا کر دے گا. دنیا میں بہت بڑا گناہ گار ہے, کھربوں انسان کا قاتل ہے. کتنے انسان کا؟ کھربوں انسان کا قاتل ہے, لیکن اگر اس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکا, ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے عبادت نہیں کیا, ایک رب کو ایک جانا, شرک اور کفر نہیں کیا, دنیا کے ہر جرائم اس نے کیے ہیں, ایک نہ ایک دن سزا کاٹ کر وہ جہنم سے جنت کی طرف جائے گا. جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اللہ فرماتا ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا, اگرچہ عذاب اس کو ملے گا. یہ رب کی شان. کہ کفر ہے سب سے بڑا گناہ. کیا کفر؟ کفر کیا؟ اللہ پر ایمان نہ لانا, ایک اللہ کے علاوہ ہزاروں خداؤں, ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کرنا. چاند, سورج, دریا, پہاڑ, چونٹی, مچھر تک کی لوگ پوجا پاٹ کر رہا ہے. تو ہر چیز کی پرستش نہیں. یہ ماتھا کس کے سامنے جھکے گا؟ اور یہ بڑا بہترین واقعہ قرآن کریم میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک,
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ جب اس نے جھگڑنے لگا بادشاہت کے بارے میں، رب کے بارے میں، کہ میں رب ہوں، مجھے اللہ نے ملک عطا کیا تو میں ہی رب ہوں، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال ابراہیم، کیا ہے قرآن کریم میں ہے نا کہ وَإِذْ قَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، جب پوچھا گیا نمرود نے پوچھا ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو بیوقوف انسان تھا نمرود، اس نے کیا کیا، دو آدمی کو لایا، ایک قیدی تھا اور ایک آزاد تھا، تو جو قیدی تھا اس کو رہائی دے دی اور جو آزاد تھا اس کو مار دیا۔ کہا اے ابراہیم تم کہتے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا، دیکھیے ہم بھی تو مار دیا اور زندہ کر دیا، مجھے ہی رب مانو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کیسا بیوقوف انسان ہے، اس کو سمجھ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے کو تیسا جواب دیتے ہیں، کہتا ہے میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المغرب یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اس پہ تو انسان کو قدرت اللہ نے دی ہے نا کہ انسانوں پہ حکومت کرے، تو اس پہ تو جو چاہے کرے۔ کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، اگر خدا بن بیٹھا ہے تو۔ فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، تو کافر ہکا بکا ہو گیا، کیا ہو گیا، ہکا بکا ہو گیا، تو یہ یہاں سے اس کی بات ختم ہو گئی۔ تو یہ اگر عقل بھی لگائے انسان تو حقیقت میں بھی یہی ہے کہ انسان اگر عقلاً بھی سوچے تو انشاءاللہ وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ اس دنیا کا ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ کون ہے، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پر مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت والجماعت پر پوری زندگی ہمیں استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ عقیدہ بہت ضروری ہے دوست، آپ کے عقائد میں گڑبڑی نہیں ہے، کفر و شرک نہیں کر رہے، باقی تمام افعال کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن بخشش ہو جائے گی، لیکن ہر چیز اچھا کر رہے ہیں لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، پھر یاد رکھیں مشکل نہیں ناممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں ہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ آج ہمارے یہاں کیا ہے، وعدہ کیے ہیں کل بھول گئے، وعدہ کیے ہیں بدل دیے، لیکن اللہ جو وعدہ کر لے بدلتا، بولیے اللہ کے کلام بدلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بدلتا، وعدہ وعید بدلتا، تو اللہ نے وعدہ کیا جو ثواب، جو اچھا عمل کرے گا اس کو میں کیا دوں گا، بولیے جنت دوں گا، ثواب دوں گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کو گناہ دوں گا اور جہنم دوں گا۔ تو لہٰذا اس وعدے کی وجہ کر رب کے نافرمانوں کو کیا ملے گا، عذاب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وعدے کی وجہ کر رب کے نافرمانوں کو کیا ملے گا، عذاب، اور اس وعدے کی وجہ کر رب کے اطاعت گزاروں کو کیا ملے گا، ثواب۔ جنت اور جہنم وعدے کی بنا پر ہے کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اور اللہ کا وعدہ اور وعید بدلتا نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں چاہیے ہمیں کہ گناہ کرنے سے ڈرے، اس وجہ سے ڈرے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو غلط کام کرے گا، شریعت کے خلاف کام کرے گا، رب کی نافرمانی کرے گا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ایمان کی حالت میں زندگی گزارے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کہاں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو، سب سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، تو اس کو یاد کریں، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ اہم عقیدہ ہے، پڑھتے رہیں اپنی زندگی میں، کچھ سیکھے یا نہ سیکھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے، فرض۔ اور علم سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ علم سے مراد علم دین ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں اس موڑ پہ آ جائیے کہ آپ زندگی میں کم سے کم فرائض علوم کورس ضرور کر لیں۔ فرائض علوم کورس کیا، اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں عقیدہ پتہ نہیں ہے، رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، پلسرات کیا ہے، لواء الحمد کیا ہے، جنت ہے تو کیسی جنت ہے، جہنم ہے تو اس میں کیا کیا عذابات ہیں، فرشتے کیا ہیں، جن کیا ہے، یہ سارے عقائد میں سے ہیں۔ تو اس کا علم آپ کو سیکھنا ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو آپ قرآن و حدیث تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں، اور آپ ڈائریکٹ اگر قرآن و حدیث پڑھیے گا تو سیکھنے کا کچھ ہے، سیکھ جائیے گا کچھ۔ تو اسی لیے ہمارے علماء کرام قرآن و حدیث کے نچوڑ کو عام الفاظ میں بیان کرنے کے لیے کتاب شائع کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ کتاب شائع کر دیتے۔ اس میں سے ایک کتاب کیا ہے؟ قانون شریعت۔ اس میں جو بھی باتیں ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بات، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں جو مسئلہ ہے، جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے، جیسے اللہ ایک ہے تو اس قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو
اب آپ تو نہیں نہ پڑھ پائیے گا، تو اس لیے آپ کے لیے عام فہم الفاظ انداز میں آپ کو سکھانے کے لیے علماء کتاب نکالتے ہیں. تو اس کتاب کو یقین مانیں، یاد کریں، اور اس میں جتنے بھی عقائد ہیں یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث میں موجود ہے. اور جب آپ عقیدہ یاد کیجیے گا، علم کا بڑا مقام ہے دوست. کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں علم حاصل کریں. علم کا بڑا مقام ہے، اور علم وہ چیز ہے جو انسان اس کو حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کو سارے لوگوں سے ممتاز کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ممتاز کر. عزم مصمم کریں، جو باتیں بتائی جاتی ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ الرحمن ہم بہت جلد عقائد کا علم سیکھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ الرحمن مسائل کا علم سیکھیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.